اتباع ہے. سمجھ جاؤ، سمجھ جاؤ. کل کہو گے ہمارے سامنے سے ہٹاؤ، مگر وہ بدلنے والا نہیں ہے، اسی کے مطابق فیصلہ ہوگا. الا من رحم ربی، فیصلہ تو نامہ اعمال کے مطابق ہوگا. اللہ نے ایک جگہ فرمایا ومن اراد الآخرہ، جس کا ارادہ آخرت کا ہے، وسعى لها سعيها، اور اس نے واقعی اس کے لیے تگ و دو کی ہے، کوشش کی ہے. صرف بول دینے سے کام نہیں ہوگا، پریکٹیکل میں پروف کرنا پڑے گا کہ میں جو بول رہا ہوں سچ بول رہا ہوں. من اراد الآخرہ، جس کی نیت آخرت کے بارے میں سچی ہے، اور صرف نیت نہیں ہے بلکہ وسعى لها سعيها، اس نے ویسی کوشش کی ہے. وسعى لها سعيها وهو في الآخرة وهو مؤمن بالآخرة. ومن أراد الآخرة وسعى لها سعيها وهو مؤمن فأولئك كان سعيهم مشكورا. ایمان کے ساتھ اگر یہ سب ہے تو ان کی کوششیں قابل قدر ہوں گی، سامنے ہوں گی. آخرت میں حق اور باطل میں، سچے جھوٹے میں، منافق مومن میں، نمازی بے نمازیوں میں فرق کر دیا جائے گا. جنتیوں اور جہنمیوں میں فرق کر دیا جائے گا. جہنمی جہنم سے جنتیوں کو پکاریں گے. اللہ نے فرمایا وَنَادَى أَصْحَابُ النَّارِ أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ أَفِيضُوا عَلَيْنَا مِنَ الْمَاءِ أَوْ مِمَّا رَزَقَكُمُ اللَّهُ قَالُوا إِنَّ اللَّهَ حَرَّمَهُمَا عَلَى الْكَافِرِينَ. جہنمی کہیں گے جنتیوں سے تھوڑا سا پانی جو تم کو اللہ نے دیا ہے اور جو روزی اللہ نے تم کو دی ہے اس میں سے تھوڑا سا ہم کو بھی دے دو. جواب آئے گا ان اللہ حرمہما علی الکافرین، اللہ نے جنت کی یہ نعمتیں کافروں پر حرام کی ہیں. کھانا پانی کافروں پر حرام ہے. فیصلے کی گھڑی آ گئی، فیصلہ کر دیا گیا. تو نامہ اعمال کا ایک وقت ہے. دوسرا وقت ہے نامہ اعمال جب ہاتھ میں دیا جائے گا. یہ لو پکڑ. اللہ نے الفاظ ایسے استعمال کیے، اللہ اکبر، اللہ ایسے الفاظ فرمایا یا ایھا الانسان انک کادح الی ربک کدحا فملاقیہ فاما من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا وینقلب الی اہلہ مسرورا واما من اوتی کتابہ وراء ظہرہ فسوف يدعو ثبورا ويصلى سعيرا. اللہ نے فرمایا اے انسان تیری تگ و دو اور کوششیں کس طرف ہیں؟ انک کادح الی ربک کدحا، اپنے رب سے ملنے کی تیرے پاس کتنی کوششیں اور کتنے اعمال ہیں. تو اس سے ملنے والا ہے، تجھے یقین ہے بھی کہ نہیں ہے. فاما، یاد کرو، من اوتی کتابہ بیمینہ فسوف یحاسب حسابا یسیرا، جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں دیا گیا. ابھی چھوٹے چھوٹے ایگزامز ہوں گے، بڑے اچھا زمانہ تھا، پڑھائی کا سب کچھ اچھا چل رہا تھا، رزلٹ کا دن آیا فیل ہو گیا تو کوئی صحیح سے سلام بھی نہیں کر رہا ہے. ارے یہ وہی ہے چھوٹے سے ایگزامز، ماں باپ صحیح سے بات نہیں کر رہے ہیں، دوست یار صحیح سے بات نہیں کر رہے ہیں، فیل ہو گیا. وہ تو آخری نتیجہ ہوگا، آخری رزلٹ ہوگا، کوئی کیسے دیکھے گا، بات کرے گا. جس کا نامہ اعمال دائیں ہاتھ میں ملے گا اس کا معاملہ تو یہ ہوگا، اس کا حساب ہی آسان ہوگا. حساب یسیرا، آسان حساب. یہ کون ہے؟ ہاں، اللہ کی رحمت ہے. وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اپنے گھر والوں کے پاس جائے گا خوشی خوشی اور کہے گا مجھے یقین تھا، مجھے دیکھو یقین تھا، میں مرنے والا ہوں، حساب ہونے والا ہے. وَأَمَّا مَنْ أُوتِيَ كِتَابَهُ وَرَاءَ ظَهْرِهِ، اور میں نے کہا الفاظ کا استعمال کیسا ہے. اللہ نے فرمایا جس کا نامہ اعمال اس کو پیچھے سے پکار کے دیا جائے گا. وَرَاءَ ظَهْرِهِ، پیٹھ کے پیچھے سے، اے لے پکڑ. ذلت و رسوائی شروع. کیا؟ یہ پکڑ. وَرَاءَ ظَهْرِهِ، بائیں ہاتھ میں. فَسَوْفَ يَدْعُو ثُبُورًا، وہ اپنی موت کو دعوت دے گا. ہائے موت آ جائے، وہاں موت آنے کی نہیں. وَيَصْلَىٰ سَعِيرًا، جہنم میں جھونک دیا جائے گا.
انہ کان فی اہلہ مسرورا انہ ظن ان لن یحور بلا ان ربہ کان بہ بصیرا. وہ سمجھتا تھا کہ قیامت نہیں آئے گی, وہ سمجھتا تھا کہ دوبارہ حساب نہیں ہوگا, وہ سمجھتا تھا کہ محشر قائم نہیں ہوگا. نہیں, اللہ تو اس کی ایک ایک حرکت پر نظر رکھے تھا, دیکھ رہا تھا. تو میرے بھائیوں, یہ میں آ گیا, آپ کے سامنے کچھ باتیں میں نے عرض کی ہیں. کل تک اگر آپ قصوروار تھے اور یہ سب سننے کے بعد مزید غلطیاں کریں گے تو بڑے گنہگار بنیں گے. سن لینے کے بعد اگر بندہ احساس نہ کرے تو بڑا گنہگار ہے. تو یہ نامہ اعمال کے دیے جانے کے وقت کو یاد کریں. اور تیسرا مرحلہ پلے صراط کا ہوگا. اللہ نے فرمایا وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا, کوئی نبی نہیں, کوئی عام آدمی نہیں, کوئی خاص نہیں, کوئی نہیں, کوئی بچے گا نہیں, ہر کسی کو اس پل سے گزرنا ہے. پل کہاں ہے؟ جہنم پر سے پل صراط گزرتا ہے. دھاردار تلوار کے مانند تیز, باریک. ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں باریک بال کی طرح. کوئی پلک جھپکنے میں گزر جائے گا, کوئی گھڑ سواری کی طرح گزر جائے گا, کوئی تیز رفتار گزرے گا, کوئی گرتے پڑتے گزرے گا. آنکڑے لگے ہیں نیچے, کوئی یہ سمجھ لے میں چپکے سے نکل جاؤں, ہو نہیں سکتا. وہ آنکڑے پکڑ کے جہنم میں ڈالیں گے. پل صراط سے گزرنا ہے تو ان آنکڑوں سے بچنا پڑے گا. جہنم میں آنکڑے کھینچ کے نیچے لیں گے. کہاں؟ وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا. اللہ کے نبی علیہ السلام کو سب سے زیادہ کوئی چیز اگر پریشان کر رہی تھی تو یہ پل صراط. اللہ رحم فرمائے, پل صراط کے وقت تم میں سے ہر کسی کو گزرنا ہی پڑے گا. وَإِن مِّنكُمْ إِلَّا وَارِدُهَا كَانَ عَلَىٰ رَبِّكَ حَتْمًا مَقْضِيًّا. حتمًا مقضیہ, یہ اللہ کا حتمی فیصلہ ہے, ہر کسی کو وہاں سے گزرنا ہی ہے, کیونکہ وہی راستہ جنت میں جاتا ہے, وہی راستہ جنت میں جاتا ہے. ثم ننجی الذین اتقوا, اب بچے گا کون؟ ہم بچائیں گے, پھر ہم بچائیں گے. ثم ننجی الذین اتقوا, ہم بچائیں گے کن کو؟ متقیوں کو, پرہیزگاروں کو ہم بچائیں گے. کیسے بچائیں گے وہ ہمارا معاملہ ہے, کوئی خود سے بچے گا نہیں, ہم بچائیں گے. ثم ننجی الذین اتقوا وَنَذَرُ الظَّالِمِينَ فِيهَا جِثِيًّا. ظالموں کو ہم نیچے منہ کے بل گرا دیں گے. میں ایک حدیث بڑی پیاری آپ کے سامنے عرض کر دوں. رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذا اخلص المؤمنون من النار. حساب ابھی ایک باقی ہے, پل صراط سے گزرنے کے بعد بھی ایک حساب باقی ہے. یہ سب ہو گیا, مومن ہے, نمازی ہے, سب کچھ ہو گیا, پل صراط سے بھی گزر گیا. اللہ کے نبی علیہ السلام نے فرمایا اذا اخلص المؤمنون من النار حبسوا علی القنطرہ. جب مومنین جہنم سے نجات پا جائیں گے, پل صراط پار کر کے ایک میدان میں آئیں گے, حبسوا علی القنطرہ, اس میدان کا نام قنطرہ ہے, وہاں روک لیے جائیں گے. فَيُتَقَاصُونَ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ, پھر ان کے درمیان فیصلے ہوں گے. تم ایک دوسرے کا جو بھی معاملہ لین دین ہے برابر کرو. اب یہاں جو دھر لیا گیا اس کو جہنم میں ہر حال میں جانا ہے, اپنی سزا بھگت کے واپس آنا ہے. وہاں روکا جائے گا. فَيُتَقَاصُونَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ مَظَالِمَ كَانَتْ بَيْنَهُمْ حَتَّى إِذَا نُقُّوا وَهُذِّبُوا اُذِنَ لَهُمْ بِدُخُولِ الْجَنَّةِ. جب وہ بالکل اپنے گناہوں سے پاک صاف ہو کے آئیں گے اس کے بعد ان کو جنت میں جانے کی اجازت ہوگی. قنطرہ پر روک لیے جائیں گے. آئیے صحیح مسلم سے ایک روایت عرض کر دوں, کتاب المظالم ہی کی روایت ہے, اور یہاں بھی اللہ کے نبی علیہ السلام نے کہا کہ جب وہ پل صراط پار کر کے جہنم سے جب بچ کے وہ قنطرہ میں آئیں گے تو ان کے باہمی کافر سے, یہودی سے, کسی اور سے نہیں, مومنوں کے آپسی جو مظالم ہیں ان کا قصاص دلایا جائے گا, فیصلہ کیا جائے گا. امام مسلم نے کتاب المظالم میں روایت نقل کی ہے. کتنی صحیح جگہ پر امام مسلم نے اس روایت کو نقل کیا. فرمایا کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, پوچھا من المفلس, مفلس کون ہے بتاؤ.
मुफलिस कौन है? साहबे कराम ने पूछा, फरमाया, कहा अल मुफलिस फीना मन लैसा लहू दिरहम वला मता। हमारे दरमियान तो मुफलिस उसको कहते हैं रुपए पैसे साजो सामान नहीं है तो गरीब बेचारा। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का इशारा ये नहीं था, साहबे कराम समझ गए। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल मुफलिसु मन याती यौमल क़ियामति बिसलातिन व ज़कातिन वक़द शतम हादा वक़द सफ़क दम हादा वक़द दरब हादा वक़द अकल माल हादा फ़युअता हादा मिन हसनाती व हादा मिन हसनाती फ़इन फ़नियत हसनातु क़ब्ल मा युक़दा अलैहि उख़िज़ अलैहि ख़तायाहुम तुरिह अलैहि ख़तायाहुम थुम्मा तुरिह फ़िन्नार औ कमा क़ाल अलैहि सलाम। मुफलिस वो है जो क़यामत के दिन आएगा तो उसके पास, फिर से सुनिए, क़यामत के दिन आएगा तो उसके पास नमाज़ों का अंबार होगा। नमाजें होंगी, फ़र्ज़ नहीं नफल भी होगी, रोज़े फ़र्ज़ नहीं नफल रोज़े भी होंगे। आएगा, रोज़े है, नमाज है, सब कुछ है, मगर वक़द शतम हाज़ा, किसी को गाली दे दी, बस हल्के में ले लिया। अरे जिसको तूने गाली दी उसकी तो रात भर की नींद हराम हो गई, सोचा ही नहीं मैंने कितना बड़ा जुर्म किया। मुसलमान को गाली देना भी कुफ्र है, इस्लाम छोड़ने की इसी बात है। मुसलमान वो भाई बनाया अल्लाह ने, उसका दीन वही दीन जो मेरा दीन, उसका रब वही रब जो मेरा रब, उसका पैगंबर वही जो मेरा पैगंबर, उसका किबला वही जो मेरा किबला, उसका हरम वही जो मेरा हरम, उसके अहदाफ उसके मकासिद वही जो मेरे अहदाफ मकासिद। शरीयत ने तो उसको भाई बनाया, गाली दे दी, हक मार लिया। नमाजें लाया है, रोजे लाया है, मगर किसी को गाली दी, किसी का हक दबाया, किसी को मारा, किसी को कत्ल किया, खून बहाया, तो लोग आएंगे। अरे लोग तो ऐसे आएंगे कि किसी ने किसी का कत्ल किया है, फॉर एग्जाम्पल छुरे से, तो वो उस जख्म को पकड़ के आएगा और उसका खून बह रहा होगा। ऐ अल्लाह, ऐ मेरे रब, जब जिंदगी तूने दी थी तो ये छीनने वाला कौन होता है? क्या जवाब देंगे? कर्ज खाल आएंगे कर्ज मांगने, देने के लिए तो कुछ नहीं। यौम ला यंफ़उ मालुन वला बनून इल्ला मन अतल्लाह बिक़ल्बिन सलीम। कुछ नहीं होगा देने के लिए, तो फिर इसकी नेकियां, अरे इसके सजदे, इसकी नमाजें, इसके रोजे, उनको तकसीम किए जाएंगे। फ़इन फ़नियत हसनातु क़ब्ल मा युक़दा अलैहि, हिसाब बराबर होने से पहले नेकी ख़त्म हो गई। ये तो उनकी बात है जो नवाफिल के साथ आएंगे, उनका क्या होगा जो फ़र्ज़ भी अदा नहीं करते और मामलात भी ख़राब है? क्या होगा? फिर क्या होगा? इनके गुनाह उसको दे दिए जाएंगे, तकसीम कर दिया जाएगा। अरे वो ज़िना जो मैंने किया ही नहीं, वो चोरी जो मैंने की ही नहीं, ना करदा गुनाहों की सजा। क्यों? इसलिए कि मामलात साफ करने के लिए तुम्हारे पास नेकियां बची नहीं है। अब उनका हक मारा था, पैसा दबाया था, जमीनें हड़प ली थी, तुमने उसको गाली दी थी, तुम्हारे पास देने के लिए कुछ नहीं है, लिहाजा उसके गुनाह तुम ले लो। इसके गुनाह इस पर लाद दिए जाएंगे। तुम तुरिह फिन्नार, तो इस नमाजी को जहन्नम में डाल दिया जाएगा। तो नमाजें हमें जन्नत में ले जा सकती हैं, अगर मामलात ख़राब हैं तो ले जा सकती? नहीं ले जा सकती। रोज़े, हमारे उम्रे, हमारे हज, हमारी नेकियां, अगर हमारी ज़बान ख़राब है, हमारी नज़रें ख़राब है, हमारे मामलात ख़राब है, कभी भी हम जन्नत में नहीं जा सकते। अजान कितने बजे? मैं एक बड़ी प्यारी हदीस आपको अर्ज़ कर दूं। किसी ने कहा, और जिसने भी कहा सबसे बड़ा झूठ है, क्या? फला शख्स ऐसा है जिसका अकीदा बहुत अच्छा है, बस उसके मामलात ज़रा ख़राब हैं। फला जमात ऐसी है, उसका अकीदा अच्छा है, मामलात ज़रा ख़राब हैं, 19-20 हैं, अकीदा बहुत अच्छा है। जिसने भी ये बात कही है वो इब्लीसियत है, शैतान का मक्र है। जिसका अकीदा अच्छा होगा उसके आमाल भी अच्छे होंगे, मामलात भी अच्छे होंगे। यह आप नोट कर लें। जिस दरख्त की जड़ें मजबूत होंगी
وہ درخت پھلدار ہوگا، سایہ دار ہوگا، ہرا بھرا ہوگا. کسی درخت میں ہریالی نہیں ہے، کسی کے پتے جھڑ رہے ہیں، کسی کے پھلوں میں کیڑے لگ رہے ہیں، کوئی سایہ نہیں دے پا رہا ہے، جھڑ گیا ہے، تو اس کی جڑیں کہاں سے اچھی ہیں؟ ایسا کبھی نہیں ہو سکتا کہ کسی فرد کا، کسی جماعت کا عقیدہ تو اچھا ہو اور اس کے معاملات خراب ہوں. ایسا کبھی نہیں ہو سکتا. اگر معاملات خراب ہیں، لین دین خراب ہے، مجلسیں خراب ہے، نشست برخاست خراب ہے، ان کی بول چال خراب ہے، ان کا رہن سہن خراب ہے، ان کی خلوت و جلوت خراب ہے، تو حقیقت یہ ہے کہ ان کا عقیدہ خراب ہے. بیسک تربیت نہیں ہے، بنیادی تربیت نہیں ہے. آئیے اس کی دلیل یہ حدیث شریف جو میں آپ کے سامنے عرض کرنا چاہتا ہوں. امام مسلم رحمہ اللہ نے نقل فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ پر، دیکھیے عقیدے سے معاملات کیسے جڑے ہیں، جو اللہ پر اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ کرے. مہمان کے ساتھ اچھا برتاؤ وہی کرے گا جس کا آخرت پر اور اللہ پر ایمان ہوگا. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلا یؤذی جارہ. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہوگا کہ سب کچھ یہ دنیا نہیں ہے بلکہ مر کے جانا ہے، وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ دے. جو پڑوسی کو تکلیف دیتا ہے اس کا آخرت پر ایمان نہیں ہے. من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیقل خیرا او لیصمت. جو اللہ اور آخرت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ اچھی بات کرے، نہیں تو چپ رہے. جس کی زبان محفوظ نہیں، گویا وہ آخرت کو مانتا ونتا نہیں ہے، صرف ڈھونگ کر رہا ہے. تو جس کے معاملات خراب ہیں، حقیقت یہ ہے کہ اس کا عقیدہ بھی خراب ہے. جب بندہ آخرت پر یقین رکھتا ہے تو اس کا براہ راست اثر اس کی زندگی پر آ جاتا ہے. آخرت کو ماننے والے مومن الگ ہوتے ہیں اور ڈھونگ کرنے والے منافق الگ ہوتے ہیں. آخرت پر ایمان رکھنے والوں کی میں 2-3 مثالیں عرض کر دوں. صبر کے بارے میں اللہ نے کہا، صبر کے ذریعے اللہ سے مدد مانگو، اور یہ چیز مشکل ہے مگر ان کے لیے جو آخرت پر ایمان رکھتے ہیں اور یقین رکھتے ہیں اپنے رب سے ملنے کا. نماز اور صبر. دیکھیے مکی زندگی تھی، آل یاسر، حضرت عمار ابن یاسر، ان کے ابا یاسر اور ان کی اماں، عمار کی اماں سمیہ، بیچارے بنو مخزوم قبیلے کے غلام تھے. ان کو پکڑ کر لے جایا گیا صحرا میں، زمین میں گاڑ دیا گیا، کسی کو کھمبوں سے باندھ دیا گیا. بیٹے کو ماں کے سامنے مارا جا رہا ہے، ماں کو بیٹے کے سامنے مارا جا رہا ہے، شوہر بوڑھے شوہر کے سامنے اس کے جوان بیٹے کو، بوڑھے شوہر کے سامنے اس کی بیوی کو مارا جا رہا ہے، اذیت دی جا رہی ہے، مگر یہ کچھ کر نہیں سکتے، رو رہے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے ہیں، کہتے ہیں صبرن یا آل یاسر فإن موعدکم الجنہ. اے آل یاسر صبر کرو، تمہارا ٹھکانہ جنت ہے. جب سے دنیا بنی ہے، جب سے انبیاء و رسول آئے ہیں، نبیوں کے ساتھ جو لوگ کھڑے ہوئے، دنیا کی انہوں نے مخالفت لے لی اور ساری اذیتیں برداشت کر لیں. کیوں؟ جنت کی امید میں. رسول اکرم، امام احمد نے، امام ابن حبان نے یہ روایت نقل کی، امام طبرانی رحمہ اللہ نے روایت نقل کی. روایت کیا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، میں عرض کروں گا، آپ 2-3 منٹ اس کو غور سے سنیے، پھر عرض کروں گا خواتین بھی اس کو غور سے سنیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، معراج کی رات مجھے خوشبو آئی تو میں نے جبرائیل امین سے کہا یہ کیسی خوشبو ہے؟ تو جبرائیل امین نے کہا یہ فرعون کی بیٹی کی خادمہ اور اس کی اولاد کی خوشبو ہے. یہ کیا قصہ ہے؟ فرعون کی بیٹی کی خادمہ کون اور اس کے بچے کون؟ تو جبرائیل امین نے بتایا نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو، فرعون کی ایک بیٹی تھی، اس کی ایک خادمہ کنگھا کرنے کے لیے مقرر تھی. ایک دن اس کی خادمہ کنگھا کر رہی تھی، کنگھا اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پہ گرا، تو اس خادمہ نے بسم اللہ کہہ کر کنگھا اٹھایا. تو فرعون کی بیٹی نے کہا بسم اللہ سے کون؟ میرے ابا مراد ہے نا؟ تو خادمہ نے کہا نہیں، بلکہ وہ رب مراد ہے جو میرا بھی رب ہے اور تیرے باپ کا بھی رب ہے.
کہا میرے ابا کے علاوہ بھی تیرا کوئی رب ہے؟ کہا ہاں، جو سارے انسانوں کا رب ہے۔ کہا یہ بات میں اپنے باپ کو بتاؤں گی؟ کہا بتانا ہے بتا دو، مگر میرا رب تو اللہ ہے۔ بیٹی نے فرعون کو اپنی خادمہ کی بات بتا دی۔ فرعون غضبناک ہو گیا، اس نے کہا پیتل کا گائے نما ہانڈا لے کر آؤ۔ بڑے سی پتیلی دیگ لائی گئی گائے کی شکل کی، اس میں کہا پانی کھولاؤ، گرم کرو۔ پانی کھولایا گیا، دنیا دیکھ رہی تھی۔ تاریخ ایسے ہزاروں نہیں لاکھوں واقعات کو رقم کر رہے تھے، ایسے ہزار نہیں، جب سے دنیا بنی ہے ایسے لاکھوں واقعات ہوئے ہیں۔ ان میں سے ایک واقعہ یہ بھی تھا، فرعون نے، وقت کے سردار نے، حاکم وقت نے، بادشاہ وقت نے پیتل کا دیگچا منگایا، پانی کھولایا گیا، اس خادمہ کو اس کے بچوں کے ساتھ لایا گیا اور کہا فرعون نے اس کو چھوڑو، ابھی اس کے بچوں کو ایک ایک کر کے اس کے سامنے کھولتے پانی میں ڈال دو۔ ایک ماں کے سامنے اس کے جیالوں کو کھولتے پانی میں ڈالنا کتنا بڑا امتحان ہے، کتنی بڑی آزمائش ہے۔ ہم سے تو کوئی امتحان اللہ نے اب تک لیا ہی نہیں، ہم کیا شکوہ کریں، کس سے شکایت کریں؟ ہم تو اس لائق ہی نہیں ہیں کہ ہم سے امتحان لیا جائے۔ وہ امتحان لیا اللہ نے، ماں کے سامنے اس کے جوان بیٹوں کو کھولتے ہوئے پانی میں ڈال دیا گیا اور چند لمحوں میں سکڑ مکڑ گئے۔ کہا میری ایک گزارش ہے فرعون سے۔ کہا کیا گزارش؟ کہا جب ہم سب مر جائیں تو ہماری ہڈیوں کو ایک ساتھ دفنا دینا۔ شیر خواہر جو سب سے چھوٹا تھا، جب اس کو لایا گیا تو ماں کی روح کانپ گئی۔ بیٹے نے کہا اماں صبر کر، ہم حق پر ہیں، انکار نہ کر۔ ماں کی ہمت بڑھ گئی اور اس شیر خوار بچے کو بھی ڈال دیا گیا اور اس کی ماں کو بھی ڈال دیا گیا۔ معراج کی رات اللہ کے نبی کو ان کی ہڈی، ان کی خوشبوئیں آ رہی تھی۔ کیوں صبر کیا؟ جنت کی امید سے۔ انسانی زندگی پر ایمان بالآخرہ کے اثرات صبح سے شام تک سینکڑوں ہوتے ہیں۔ آخرت پر ایمان ہے تو صبح سے شام تک سینکڑوں واقعات ہوتے ہیں، نہیں ہے تو کچھ بھی نہیں۔ ایک آخری واقعہ عرض کر کے، امام مسلم نے کتاب الامارہ میں ایک روایت نقل کی ہے۔ بدر کا غزوہ تھا، غزوہ بدر۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کو جوش دلاتے ہوئے کہہ رہے ہیں قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف تیزی سے بڑھو جس کی چوڑائی آسمانوں اور زمین کے برابر ہے، اس جنت کی طرف لپکو۔ ایک صحابی جواں سال عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ ایک چھوٹی سی تھیلی میں سے کھجور کھا رہے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بات سنے، قوموا الی جنت عرضها السماوات والارض، اس جنت کی طرف بڑھو جس کی چوڑائی آسمان و زمین کی کے برابر ہے۔ رکے، کہا بخن بخن، واہ واہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا وما يحملك على قولك بخن بخن، کیوں یہ بخن بخن کہا تم نے؟ کہا حرصا للجنہ، جنت کی امید میں کہا ہے، جنت کی امید میں کہ میدان بدر میں اگر ہم شہید بھی ہو گئے تو ہم کو جنت تو ملنے والی ہے، جنت کی امید میں کہا۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فإنک من اہلھا، تو تب تو تم انہی میں سے ہوگے۔ تو حضرت عمیر بن حمام انصاری رضی اللہ عنہ نے اپنی تھیلی زمین پر دے ماری کھجور کی اور کہا واللہ لئن انا حییت حتی آکل ثمرات ہذہ لحیات طویلہ، قسم اللہ کی یہ کھجور کھانے میں اگر ٹائم پاس کر گیا اور جنت سے رکا رہا تو یہ زندگی تو بہت لمبی ہو جائے گی، اتنا بھی ٹائم نہیں ہے میرے پاس۔ کھجور پھینکی اور میدان کارزار میں گھسے، شہید ہو گئے۔ کیوں؟ اس لیے کہ آخرت کا یقین تھا، شہادت کا یقین تھا۔ تو میرے بھائیوں، صدقہ، خیرات، نماز، روزہ، زکوٰۃ، پڑوسی کے معاملات، مہمان کے معاملات،
لین دین بے و شرع صبح سے شام تک سینکڑوں معاملات ایسے ہیں جہاں پر یہ آزمائش ہوتی ہے کہ یہ آخرت کو مانتا ہے کہ نہیں مانتا، بولتا ہے تو کیا بولتا ہے، سچ بولتا ہے کہ جھوٹ بولتا ہے۔ تو ہمیں اس آخرت کی تیاری کرنا چاہیے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی سے پوچھا وَمَا أَعَدتَّ لِلسَّاعَةِ، میں بھی آپ سے پوچھتا ہوں قیامت تو آ کر رہے گی، ہم نے تیاری کیا کی ہے؟ اللہ رب العالمین ہمیں اس کے لیے ذہنی، عملی، اعتقادی ہر اعتبار سے تیار کر دے۔ بار الہ ہمیں میدان محشر کی ہر رسوائی سے محفوظ فرمائے، ہمیں قلب سلیم عطا فرما، ہمیں سنجیدہ دل عطا فرما، ہمیں احساس عطا فرما، ہمیں خلوص عطا فرما، ہمیں خشیت عطا فرما، ہمیں سچی دینی تڑپ عطا فرما، ہمیں آخرت سے محبت عطا فرما، ہمیں برزخ کی قبر کی تیاری کی توفیق عطا فرما۔ بار الہ دنیا میں بھی بھلائیاں اور آخرت میں بھی بھلائیاں عطا فرما۔ ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار۔ ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها كان غراما۔ اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور، اللهم انا نعوذ بك من الحور بعد الكور۔ اقول قولي هذا واستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔